بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلیکہ وصحابہ سیدی مرشد یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے مقصود میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے اسے لے کر فرمان تزا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات، لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فراوانی و وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبیدی خاطر کا سبب نہ بنے، جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرہ سے اسے آنکھیں نیچی کرنا پڑے اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرت بھرے۔ وہ اس کامیاب جواری کے مانند ہے جو جوئے کے تیروں کا پانسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو اور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہو جائے۔ اس طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک دامن ہو وہ دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے ہاں کی نعمتیں ہی اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کا مال بھی ہے اور اولاد بھی، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار ہے۔ بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل سارے آخرت کی تشتزار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کی یکجا کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے دلایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو اور اتنا اس سے خوف ہو کہ تمہیں عزم نہ کرنا پڑے۔ عمل بے ریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کے شہیدوں کی منزلت، نیکوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگو، کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلے والوں اور اس امر سے تو وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق و مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یا اس مال سے کہیں بہتر اس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبیوں کو فکر و فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو ہی نہ کرے جس کے روکنے سے کچھ بڑھ نہ جائے گا، اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی آنت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ میرے دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول، پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین، اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔